They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग के जानी और माली नुकसानात ख़ास तौर पर ईरान के लिए, इसराइल समेत खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए किसी हद तक वाज़ेह हैं, जहां सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, रिहायशी इलाके, स्कूल्स, हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा चुका है। लेकिन आपको पता है कि अमरीकी मीडिया में ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से सामने आने वाली कुछ खबरों के मुताबिक अमरीका इस जंग पर रोज़ाना 1 से 2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। 2024 में अपनी सदारती इंतखाब की मुहिम के दौरान सदर ट्रंप ने बार बार इस बात का अहद किया था कि वो अमरीका को किसी नई जंग, किसी नए तनाज़े में नहीं लेकर जाएंगे। उन्होंने डेमोक्रेट्स के बरक्स खुद को जंग मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। उनके सपोर्टर्स ने कहा कि उनकी क़यादत में कोई नई जंगें नहीं होंगी और वो अमरीका की एंडलेस वॉर्स यानी कभी ख़त्म न होने वाली जंगों को ख़त्म करेंगे। I'm the only candidate in this race who can make this promise. I will prevent World War III. Nobody else is going to prevent it. सच तो ये है कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत का पहला साल खत्म होते ही एक ऐसी जंग का आगाज किया जिसने देखते ही देखते पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन क्यों? इतनी वाज़ेह और मजबूत जंग मुखालिफ पॉलिसी के बावजूद सदर ट्रंप अमरीका को ईरान के खिलाफ इस जंग में क्यों लेकर गए? देखिए, सदारती तकारीर में, सदर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट्स में और प्रेस ब्रीफिंग्स में अमरीका ने वाज़ेह तौर पर 3-4 फौजी और सियासी अहदाफ की निशानदही की है। इनमें ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की तबाही और रिजीम चेंज शामिल हैं। आज सरबीन में इन और दीगर अमरीकी अहदाफ की तफसील समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि अमरीका इन अहदाफ को किस हद तक हासिल करने में कामयाब हुआ है। जैसा कि हमने कहा, आज प्रोग्राम में हम इस जंग से मुतल्लिक अमरीकी अहदाफ और उनकी तफसील को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको तेहरान ले चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में तेहरान से आने वाली खौफनाक तस्वीर और वीडियोस हम सब देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमारा राब्ता मोहम्मद जॉन हुसैन से हुआ, जो कि तेहरान में मुकीम एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। उन्होंने वहाँ से हमें ये स्नैपशॉट भेजा है। अगर हम बात करें रेड क्रिसेंट सोसाइटी के नंबर्स की, तो ना सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो निशाना बनाए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, बल्कि 22,000 से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा है, जिसके अंदर 17,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिशियल किसी बिल्डिंग में रहता है तो उसको निशाना बनाया जाता है और फिर वो डबल टैप स्ट्राइक्स के थ्रू वो पूरी बिल्डिंग जो है वो उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो हमें नजर आया है कि उन लोगों की जानें गई हैं ऐसे वाकयात के अंदर। और उसके साथ साथ हमें नजर आता है कि मुख्तलिफ बैंक्स के ऊपर कल रात को फॉर एग्जांपल बैंक्स के ऊपर हमले किए गए हैं और उसके अलावा जनरल स्क्वायर्स के ऊपर, आज़ादी स्क्वायर फॉर एग्जांपल जब रैली हो रही थी तो उसके पास हमें बॉम्बिंग रिपोर्ट हुई और आपको नजर भी आई। फिरदौसी स्क्वायर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर भी बॉम्बिंग हुई। इसके अलावा किशम के अंदर एक डीसैलिनेशन प्लांट जो कि बहुत क्रिटिकल था 30 गांव की सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए, उसको भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया। तो 30 विलेजेस जो है अभी इस वक्त पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ईरानी अवाम का जो रिजॉल्व है वो हमें नजर आता है कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं तो लोग जा रहे हैं, रैलीज के अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर लोग जा रहे हैं, पार्क्स के अंदर जो है वो घूम रहे होते हैं, स्कूल्स काफी हद तक ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि जाहिर है नॉर्मल तो नहीं है हालात। देखिए, इसराइल पिछली कई दहाइयों से ईरान के खिलाफ जंग की बातें और मंसूबाबंदी करता रहा है, धमकियां देता रहा है। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने सदर ओबामा पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने हमले नहीं किए तो इसराइल खुद ईरान पर हमला कर देगा। ब्लिंकन के मुताबिक सदर ओबामा नहीं माने और ईरान के साथ डील करने के लिए जंग की जगह मजबूत सिफारतकारी पर जोर देते रहे। इस बार भी इस जंग के पीछे इसराइल के होने की बातें हो रही हैं और इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आए सबसे पहले ईरान पर अमरीकी जंग के डिक्लेयर्ड यानी ऐलान शुदा अहदाफ पर बात करते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना अमरीका का सबसे अहम हदफ है। खुद सदर ट्रंप कह चुके हैं कि इस जंग का पहला हदफ ईरान के मिसाइल के जखीरे और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है। खैर, यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach
the United States of America. देखिए, मशरिक़ वुस्ता में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये रेंज मुल्क के दिफा के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक का ख्याल है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए खतरा होने के साथ साथ ईरान को मुमकिना न्यूक्लियर हथियारों के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म भी फराहम करता है। ऑफ कोर्स ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरान कहता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल और दीगर इलाकाई अहदाफ के खिलाफ उसे हिफाजत और जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत फराहम करते हैं। तो क्या अमेरिका इस ताज़ा जंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने का हदफ हासिल कर पाया है? मैंने यही सवाल इस्लामाबाद में बेस दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली से पूछा। मैं समझता हूँ मिसाइल प्रोग्राम को अगर जामिया तौर पे समझा जाए तो शायद अमेरिका और इसराइल का जो थ्रेट परसेप्शन है ईरान के हवाले से वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक महदूद नहीं है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने अपनी जो मिसाइल सलाहियत में इजाफा किया है और जो मिसाइल कामयाबी से तमाम तर एयर डिफेंस के मिसाइल हिसार को डिफीट करके अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं, उनमें मिकदार तो डेफिनेटली बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, लेकिन मेयार के एतबार से जो ज़्यादा मुहलिक और एक्यूरेट मिसाइल्स हैं वो उनके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। तो जहाँ तक मॉडर्न वॉरफेयर या जो जदीद जंगें हैं उनका सवाल है, क्या उनमें जो रिवायती असले या साजो सामान है वो किसी हद तक, जैसा कि आपने कहा, गैर मौसर होते जा रहे हैं? और ईरान की तरफ से इस वक्त जो एक अनएक्सपेक्टेड सी, गैर मुतवक्के, ऑलमोस्ट कुछ एनालिस्ट के मुताबिक मज़ाहमत है, एक अंसर उसमें ये भी है? उनको इस बात का हमेशा से एहसास रहा है कि उनके बड़े हरीफ अमेरिका और इसराइल ही होंगे, तो वो टैंक फॉर टैंक, शिप फॉर शिप, सबमरीन फॉर सबमरीन, फाइटर फॉर फाइटर तो उनसे माशी एतबार से, टेक्निकी एतबार से बिल्कुल नहीं लड़ सकते, और उनको इसका इदराक है। इसलिए उनकी जो चाहे बर्री हिकमत अमली हो, बहरी हिकमत अमली हो या फ़ज़ाई हिकमत अमली हो, वो मुकम्मल तौर पर गैर रवायती या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के ऊपर मबनी है। तो बहरी भी जो उनकी हिकमत अमली है उसमें भी, जिस तरह मैंने कहा कि अंडर वाटर जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं या लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं या स्वार्म ड्रोन्स हैं उनका, या जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है उसके ऊपर ईरान ज़्यादा इन्हिसार करता है। इस जंग के बाद अमेरिका के अंदर और मगरबी दुनिया के अंदर बहुत अहम और कॉस्टली लेसन्स डेफिनेटली ड्रॉ किए जाएंगे कि ईरान ने किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सामना एसिमेट्रिकल, लो कॉस्ट, लो टेक बट एक ज़्यादा मौसर हिकमत अमली के ज़रिए से किया, और आने वाले दिनों में जो दिफाई जामियात हैं और हिकमत अमली है उसमें आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगी। आइए अब दूसरी बड़ी वजह या अमेरिका और इसराइल की इस जंग के दूसरे बड़े हदफ की बात करते हैं। ईरान में रिजीम चेंज, यानी वहाँ की हुकूमत का तख्ता उलटना और वहाँ की तर्ज हुकूमत को बदलना। वैसे तो बतौर हदफ इस ऑब्जेक्टिव को जंग के आगाज में वाज़े अल्फाज में पेश नहीं किया गया था, लेकिन मार्च के शुरू के ही दिनों में अमरीकी ब्रीफिंग्स में रिजीम चेंज को एक डिजायर्ड पॉलिटिकल आउटकम, यानी एक मतलूबा सियासी नतीजे के तौर पर पेश किया जाने लगा। वैसे तो ईरान पर इन ताज़ा हमलों से पहले ही अमरीका और इसराइल ईरानी अवाम पर जोर देते रहे हैं कि वो आगे बढ़कर अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें, लेकिन ईरान में फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ ये जंग पहले ही अमेरिका में काफी गैर मकबूल है। अगर अमरीकी फौजियों को जमीनी कार्रवाई के लिए ईरान भेजा गया तो इससे इस जंग की और सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद मुतासिर होगी। और जहाँ तक रिजीम चेंज के बारे में ईरानियों की राय का सवाल है तो ये मजमूई तौर पर मुनक़सिम नजर आती है। अगर एक तरफ ईरान के अंदर और बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे नजर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ खास तौर पर ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर भी निकले हैं। इनफैक्ट ईरान के रहबर आला अली खामेनी की अपने खानदान समेत इसराइली हमले में हलाकत के बाद मुबस्सिरीन के ख्याल में ईरान की मौजूदा हुकूमत की हिमायत में इजाफा हुआ है। तो मेरी नज़र में अब जितनी यूनिटी है, मेरे काफ़ी ऐसे खुद के जानने वाले हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं जो
بہت زیادہ اپوزیشن ویو پوائنٹس مطلب اسٹرکٹ اپوزیشن ویو پوائنٹ ہولڈ رکھنے والے ہیں. اور انہوں نے جب مشتبہ خامنہئی کا فار ایگزامپل الیکشن ہوا تو میں آپ کو مثال دوں, صرف اس ضد میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ خامنہئی کو نہیں آنا چاہیے, صرف اس ضد میں کافی اپوزیشن کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے خوشی سے قبول کیا اور سیلیبریٹ کیا مشتبہ خامنہئی کا آنا, کیونکہ ایرانی یہاں پہ فورن انٹرفیئرنس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ طریقے سے دیکھتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں کہ اگر چینج ہونا چاہیے تو آرگینکلی ہونا چاہیے. اور اینڈ نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ لوگ ہوں جو یہاں پہ کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج چاہتے ہوں, لیکن میرے خیال میں وہ ایک بہت ہی چھوٹی مائنورٹی میں ایگزسٹ کرتے ہوں گے لوگ, کیونکہ عام عوام جو ہمیں نظر آتی ہے روڈوں پہ باہر نکلتی ہوئی روزانہ کی بنیاد پہ, وہ بالکل حیران کن ہے. تو اگر امریکہ کے زاویے سے دیکھیں, کیا اس جنگ نے رجیم چینج اچیو کرنے کے بجائے اسے مزید مشکل بنا دیا ہے؟ میں نے اس بارے میں لیورپول یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر ایاز ملک سے بات کی. باہر سے آپ کے اوپر کچھ مسلط ہوتا ہے اس طرح کی جنگ, تو اندر کے سماجی جو تضادات ہیں اور سوالات ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک بے چینی بھی ہے ایران میں حکومت کے خلاف اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سینکشنز بھی ہیں, اس میں اندرونی جو کرپشن ہے, داخلی کرپشن ہے, اور جو ایک جبر کا اور اس کا جو استبداد کا جو برا ماحول ہے وہ بھی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ باہر سے آپ جنگ کریں گے تو یہ تمام اندر کے تضادات جو ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں, اور رجیم چینج کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایران کی ریاست بہت اسٹرانگ ہے. ایران کی ریاست کی اپنی ایک لیگیسی ہے, کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک انقلابی ریاست ہے, وہ انقلاب سے پیدا ہوئی ہوئی ریاست ہے. اس کے ذریعے اس کی جو ریاست کے اسٹرکچرز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, اور وہ اس قسم کی جنگ کے لیے پچھلے 10-20 سال سے کم از کم تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو اپنے کمانڈ اسٹرکچرز ہیں وہ ڈی سینٹرلائز بھی کر رکھے ہیں, اور ایران کی جو اسلامی جمہوریہ ہے اور جو ریاست ہے اس کے لیے ایک ایگزسٹینشیل جو ہے نا وہ جنگ ہے, ایک وجودیت پر ان کی اٹیک ہے. تو وہ اتنی آسانی سے معاملہ جو ہے نا یہ رجیم چینج تو بالکل امپاسبل ہے انلیس کہ یہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ اتارنا شروع ہو. خیر, ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایران کا دیرینہ موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور اس کا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. آپ کو پچھلے سال جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ یاد ہے؟ تب بھی امریکہ اور اسرائیل نے یہی کہا تھا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ اس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. تو کیا ان 6-7 ماہ میں ایران نے اس نقصان کی تلافی کر لی؟ کیا ایران واقعی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ چکا ہے؟ اگرچہ انہوں نے 60% تک یورینیم کو افزودہ کیا ہے اپنے انریچمنٹ پروگرام کے تحت, جس کا اعتراف جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کرتی ہے, اور تقریباً 400 کلو کے قریب ان کے پاس شاید جو 60% انرچ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں, جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی تشویش کا باعث ہیں. البتہ اس بات کا ثبوت کہ اس کو مزید انرچ کرنے کی لاسٹ ایئر جو جون میں حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد سے کوشش کی گئی ہے کہ 60 سے, کیونکہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے اس انریچمنٹ کے لیول کو 60 سے 90% پلس کے لیول پہ لے کے جانا ہے. تو IAEA نے ابھی تک اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا اور کوئی ثبوت یا رپورٹ نہیں پیش کی کہ ایران نے 60% سے زیادہ انرچ کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بیسس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کے پاس 60% تک انریچ یورینیم موجود ہو اور اتنے جدید سینٹریفیوجز جو کہ ایران کے پاس تھے کاربن فائبر کے وہ ہوں, تو اس کو یقینی طور پہ 2 سے زیادہ ہفتے نہیں چاہیے 90% سے زیادہ افزود کرنے کے لیے. لیکن اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے الزام تو مسلسل لگ رہے ہیں. IAEA نے بھی اس بات کا جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں دیا, نہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ 60 سے زیادہ کرنے لگے ہیں, اور اس کی اور یہ کہ جون کے بعد سے انریچمنٹ کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے, اس کو بھی IAEA نے رد کیا ہے. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کے قابل نہ رہے. یعنی ایران غزہ میں حماس, لبنان میں حزب اللہ, یمن میں حوثی تحریک اور عراق میں کئی مسلح گروپس کو اسلحے, مالی مدد
مدد یا کسی بھی طرح کی مدد فراہم نہ کر سکے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق ایران اپنے ان اتحادیوں پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مطابق حالیہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی ایسے بیسز اور لاجسٹک ہبز کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے ایران کے اتحادیوں کو اسلحے اور میزائل فراہم کیے جاتے تھے۔ ویسے تو دسمبر 2024 میں شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ حزب اللہ کو شام کے راستے ہی مدد فراہم کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود موجودہ جنگ میں حزب اللہ بھی داخل ہو گئی ہے اور کمزور ہونے کے باوجود اسرائیل پر جس حد تک ممکن ہو حملے کر رہی ہے۔ جواب میں اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں اور بیروت کے شہری علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ تو کیا اس جنگ کے نتیجے میں ایران اپنے اتحادیوں سے مزید دور ہو سکتا ہے، یا یہ جنگ ایران کے اتحادیوں کو ایک مرتبہ پھر سرگرم اور متحرک کر دے گی؟ اب یہ ایگزسٹینشل معاملہ ایسا آ گیا، اس طرح کی جنگ مسلط کی گئی کہ سب جو اتحادیاں ایران کے، چاہے وہ متحرک ہوں یا غیر متحرک تھے، وہ واپس جو ہے وہ ابھریں گے اور واپس جو ہے وہ زور پکڑیں گے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جس طرح سامنے والے سوچ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایگزسٹینشل ایک جنگ ہے، اور یہ بالکل ایسی کھلی جارحیت ہے کہ ایون اتحادی امریکہ کے اپنے آپشنز جو ہیں وہ ری تھنک کریں گے اس کے بعد، کیونکہ امریکہ نے تو یہ پروو کر دیا ہے کہ ان کی جو مین پرائرٹی ہے وہ تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سعودی اور خلیجی ممالک کو نہیں۔ اور جہاں تک صدر ٹرمپ کا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا ان کے لیے فال آؤٹ کیا ہوگا؟ آلریڈی یہ جو جنگ ہے امریکہ میں خاصی غیر مقبول ہے، صدر ٹرمپ کی اپنی جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ کافی نیچے آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ نے اور اوور آل یو ایس کی جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے، اس نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ وہ ایک ہٹ لینے کو تیار ہیں اکانومی کو اور سپلائی چینز کو اور سٹاکس کو، جو بھی وال اسٹریٹ پہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، ان دا لانگ ٹرم سپلائی چینز کو اور اکنامک معاملات کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایران پر جو اٹیک کا معاملہ ہے اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایک نمبر 1 اسرائیل کو خطے میں نارملائز کرنا، بہت پولیٹیکلی اور آئیڈیولوجیکلی اور معاشی طور پر، اور سپلائی چینز کو خاص طور پہ تیل اور گیس کی، اس کو ایسٹ ایشیا سے، مشرقی ایشیا سے اور چین سے ڈائیورٹ کر کے امریکہ کی طرف واپس کرنا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ہٹ لینے کو تیار ہے، ایک شارٹ ٹرم ہٹ لے کر لانگ ٹرم میں پورے خطے کی جو ریسٹرکچرنگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل بار بار کہہ چکا ہے کہ ایران اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ، یعنی اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی قیادت بار بار یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اس جنگ کا مقصد اس خطرے کو ختم کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا تختہ الٹ دیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ جہاں امریکہ میں یہ جنگ خاصی غیر مقبول ہے، وہیں اسرائیل میں اس کارروائی کو بہت بڑی حد تک عوامی حمایت حاصل ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل پچھلے سال دسمبر سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ انفیکٹ کچھ مبصرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل پچھلی کئی دہائیوں سے اس جنگ کی تیاری اور منصوبہ بندی کرتا رہا ہے، اور امریکہ کو اس جنگ میں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششیں بھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ایران نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے فلسطینی تحریک کی شدید حمایت اور اسرائیل کی اتنی ہی شدید مخالفت کو اپنی فورن پالیسی کا اہم جز بنایا۔ اس کا ایک بنیادی اصول اسرائیل، جسے ایران صہیونی رجیم کہتا ہے، اس کے وجود کی مخالفت تھا، جس کی وجہ سے فلسطینی عوام اپنی ریاست سے محروم ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے لیے یہ جنگ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں ایک اہم کڑی ہے۔ لیکن کیا اسرائیل واقعی ایران کو کمزور کرنے کا اپنا ہدف حاصل کر سکتا ہے؟ اسے اسرائیل کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک کنسنسس سا نظر آ رہا ہے، یہاں پر چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا پھر حکومت آبادی یہاں کی جو ہے، وہ سبھی اس جنگ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک مقاصد میں کامیابی کا سوال ہے تو یہاں یہ ماننا ہے کہ جوہری جو پروگرام کو ناکام کرنے والی بات تھی، اس میں جو ان کا جس منصوبے کو لے کر کے وہ آگے گئے تھے، وہاں انرچڈ یورینیم جو ہے اس کو نکالنے کی جو بات چل رہی تھی، اس میں ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے۔ جہاں تک بیلسٹک میسائلز کا سوال ہے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے شروعاتی دور میں جو ہے وہاں سے کافی بڑے جو ہیں براج آ رہے تھے۔ پہلے دن جو ہے تقریباً 100 وہاں سے بیلسٹک میسائلز جو ہے آگے گئے، لیکن اس کے بعد اب دیکھا جا رہا ہے کہ رفتار میں کافی نرمی آئی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے تو 20 سے بھی کم جو ہیں بیلسٹک میسائلز یا پھر کلسٹر بامز بھی جو ہیں وہ اسرائیل پر ان سے حملہ ہوا ہے۔
تو مان یہ رہیں کہ ان کے اسٹاک پائل میں کافی کمی آئی ہے، اور اسرائیل میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہاں پر فوجی جو اہلکار ہیں ان کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جتنے بیلسٹک میسائلز کے پروڈکشن سائٹس تھے یا پھر جو اسٹوریج تھے ان پر انہوں نے کافی حملے کیے اور اس میں کافی انہیں کامیابی ملی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تمام تر حملوں کے بعد اب بھی کسی تعداد میں ایران جو ہے وہ اسرائیل پر، خلیجی ممالک پر، امریکی فوجی اڈوں پر اپنے میسائل داغ رہا ہے، ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا ایک سینس دیں کہ اسرائیل کے کون سے علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کس طرح کا نقصان ہوا ہے وہاں؟ دیکھیں اسرائیل میں جو ان کا تیل اویو اور تیل اویو کے قریب کے جو علاقے ہیں، جو شہر ہیں، وہ زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور شمالی علاقوں میں بھی ایران کا حملہ ہوا ہے، لیکن شمالی جو علاقہ ہے اس میں حزب اللہ کا زیادہ حملہ ہوا ہے، مطلب راکٹس وہاں پر زیادہ گرے ہیں، اور دراصل وہاں کی جو آبادی ہے، اسرائیل کے شمالی علاقے کی جو آبادی ہے، انہیں لگاتار شیلٹر میں رہنا پڑا ہے، کیونکہ وہاں پر جو الارم بھی آتا ہے وہ بڑا ہی شارٹ الارم ہوتا ہے، انہیں ایک منٹ کے اندر جو ہے لوگوں کو شیلٹر میں جانا پڑتا ہے۔ دیکھیں اسرائیل کے اہداف اور مقاصد کسی حد تک واضح ہیں اور ان کی وجوہات بھی۔ اگر آپ ایک ریاست کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں تو آپ کا مقصد اسے کمزور کرنا، ختم کرنا ہی ہوگا، اور ایران کا بھی اسرائیل کے بارے میں کچھ ایسا ہی موقف ہے۔ امریکہ کے مقاصد اور اہداف کم واضح ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کو ایران سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، امریکہ کے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی جس کی بنیاد پر ایک خطرناک اور مہنگی جنگ کا جواز بنایا جا سکے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کے لیے ایران میں رژیم چینج اور نہ ہی اس کے میزائلز اور نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا آسان ثابت ہو رہا ہے۔ اپنے رہبر اعلیٰ کے قتل اور شدید بمباری اور نقصان اٹھانے کے بعد بھی ایرانی حکومت بیک فٹ پر نظر نہیں آتی۔ ایران سے اسرائیل اور خطے کے دیگر اہداف پر کیے جانے والے میزائل اور ڈرون حملے جاری ہیں، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس واضح اور یقینی فتح سے دور ہے جس کی اسے امید تھی۔